جب پلاطوس کے پاس اس کو بھیجا جاتا ہے تو پلاطوس اس کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیتا ہے، اور پھر ہیرودیس دوبارہ پلاطوس کے پاس بھیجتا ہے، اور یہ سارے یسوع مسیح کے دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں۔ اور جب وہ چوتھا کلمہ اپنے منہ سے کہتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے چوگرد یا اس سارے علاقے میں تاریکی تھی، اور اس تاریکی کی حالت میں یسوع مسیح کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور جب یسوع کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو اس کے چوگرد جو لوگ تھے وہ مختلف طریقوں سے ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یسوع مسیح کسی بڑی طاقت کو، کسی بڑی ہستی کو بلا رہا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید یسوع مسیح جو ہے وہ ایلیا کو پکار رہا ہے۔ اور آج بھی جب یسوع مسیح کے چوتھے کلمے کی بات کی جاتی ہے تو مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کی زمینی زندگی کو دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں 3 باتیں بڑی اہم تھیں۔ ایک تو خدا کے کلام کو پڑھنا، دوسرا دعا کرنا، اور تیسرا خدا پر توکل کرنا۔ اور جب یسوع مسیح یہ الفاظ کہتا ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو یہ زبور 22 کی پہلی آیت کے الفاظ ہیں۔ اور جو انجیل نویس ہیں انہوں نے صرف یسوع مسیح کے پہلے جو الفاظ ہیں جو وہ زبور 22 کی صورت میں دہرا رہا تھا ان کو کوٹ کیا ہے، لیکن یسوع مسیح صرف یہی الفاظ نہیں کہتا بلکہ وہ صلیب پر پورا زبور جو ہے وہ اس کو دہراتا ہے۔ اور یہ یسوع مسیح کی خوبی ہے کہ وہ یہودی ہونے کے ناطے سے، اور پھر اس کے خاندان کی یہ خوبی ہے کہ اس کی ماں نے اس کی اس طرح تربیت کی کہ اس کو جو زبور ہیں اس کو زبانی یاد کروائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ یسوع مسیح کو ربی کہتے تھے، اور ربی کے لیے ان ساری چیزوں کا جاننا، یاد کرنا یہ بڑا ضروری تھا۔ اور جب یسوع مسیح صلیب پر ہے تو وہ اس دکھ اور پریشانی کی حالت میں جو اس کا جسمانی دکھ ہے اس میں وہ خدا کے کلام کی طرف دھیان کرتا ہے، اور پھر زبور 22 کی جو ہے وہ تلاوت کرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔
اور جب یہودی لوگ کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، کسی آزمائش میں، پریشانی کی حالت میں ہوتے تھے تو وہ اس زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر ہے تو صلیب جو ہے یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، تکلیف کا مقام ہے، اور وہاں یسوع انسانوں کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ خدا کے کلام کا ورد کرتا ہے، خداوند کے کلام کو پڑھتا ہے اور اس سے اپنے لیے تقویت حاصل کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح بیابان میں آزمایا جاتا ہے اور ابلیس جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اس کی آزمائش کرتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر بھی اس کے ساتھ کلام میں سے اس کا جواب دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کی زندگی میں کلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور پھر آپ بہت ساری جگہوں پر جب یسوع دعا کرتا ہے، خدا کے ساتھ بات کرتا ہے، تو وہ اس کو اے باپ کہہ کر پکارتا ہے، لیکن یہاں پر یسوع یہ کہتا ہے کہ اے میرے خدا۔ تو جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جس طرح زبور لکھا گیا ہے اسی طریقے سے اس کے الفاظ کو وہ دہرا رہا ہے، اور اس میں وہ کوئی آمیزش یا ملاوٹ نہیں کرتا، بلکہ خدا کے کلام کو جیسا وہ لکھا ہے ویسا ہی پڑھتا ہے۔ تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اور شبقتنی کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، بھول جانا یا علیحدہ کرنا۔ تو انسانی فطرت ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، انسان دکھ کی حالت میں ہوتا ہے، یا اس پر کوئی ظلم ڈھایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو لگتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے۔ اور اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب کبھی کوئی شخص کسی دکھ میں، تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اپنے کسی عزیز کو پکارتا ہے، اور اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں او میری ماں، اور ماں جو ہے وہ پاس کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے بیٹا میں تو تیرے پاس ہوں۔ تو کسی کا کہنا ہے کہ جو انسان کی کمزوری ہے، انسان کا جو گناہ ہے، اس کا اثر انسان کی زندگی پر اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، گناہ کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے سے بھی دور ہے، اور پھر اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے ساتھ ہم جنس انسانوں سے بھی دور ہے، اور ایون کہ اس کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ خدا بھی اس سے دور ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح صلیب پر ہے تو اس پر میرے اور آپ کے اور پوری دنیا کے جو گناہ ہیں اس پر لاد دیے گئے، اور جب گناہ کا بوجھ، انسانی کمزوریوں کا بوجھ خداوند یسوع مسیح پر لاد دیا جاتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا جاتا ہے اور کلام اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے،
یعنی سچا خدا اور سچا انسان ہے۔ اور جب انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ بوجھ تلے ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، تو اس کو بہت ساری چیزیں ایسے لگنے لگتی ہیں جیسے اس سے دور ہیں۔ اور اسی حالت میں یسوع مسیح جو ہے، جب اس پر گناہ لا دیا گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور بعض مفکرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ یسوع مسیح کا طرز تخاطب ہے کہ جب وہ خدا کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، ان فیلنگز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری پنجابی لینگویج میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کتھے رہ گئے جے۔ سنا ہے آپ نے کہ کتھے رہ گئے جے؟ یعنی یہ انسانی فیلنگز ہیں، اور جب یسوع مسیح کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو یہ پوری انسانیت کی جو پکار ہے وہ ہے کہ جب انسان گناہ میں ہوتا ہے یا اس پر گناہ چڑھا ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ خدا جو ہے وہ کہیں دور ہے۔ اور آدم کو دیکھیں، جب وہ نافرمانی کر لیتا ہے تو خدا اس کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے آدم، اے آدم، تو کہاں ہے؟ تو وہ اپنے آپ کو خدا سے چھپاتا ہے، دور کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو بات میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح صلیب پر ہے تو وہ پوری ہیومینٹی جو ہے، انسانیت جو ہے، اس کا نمائندہ ہو کر خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو اس دکھ اور کرب کی حالت میں وہ کہتا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہاں یہ بات نہیں ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ واقعہ ہی چھوڑ دیا گیا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ کبھی آپ دیکھیں کہ جب سورج چمکتا ہے اور سورج کے سامنے بادل آ جاتا ہے اور سورج کی جو تپش ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سورج نے جو اپنی جو ہے وہ روشنی یا تپش جو ہے اس کو دینا بند کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ خدا نے خداوند یسوع مسیح کو کہیں بھی نہیں چھوڑا، بلکہ کلام یہ کہتا ہے کہ یسوع خود کہتا ہے کہ باپ اور میں ایک ہیں۔ تو یسوع کو انسانی ناطے سے، کیونکہ وہ سچا انسان ہے، آپ خود دیکھیں کہ آپ یا مجھے کوئی چیز لگتی ہے تو انسانی ناطے سے ہم فیل کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں درد ہو رہی ہے، اور ہمیں یسوع کی اس چیز کو ماننا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا کہ یسوع جو ہے وہ پورے جسم میں ان ساری چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو محسوس کرنے کے باوجود جب یسوع یہ کہتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو یہ خداوند یسوع مسیح کا گلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی دعا ہے، یہ اس کا خدا پر توکل ہے،
خدا پر اس کا بھروسہ ہے۔ اور اگر آپ زبور 22 کو پڑھتے جائیں تو اینڈ پہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اس زبور کو پڑھتے ہوئے خدا پر اپنے توکل کا، اپنے بھروسے کا اظہار کرتا ہے۔ اور ہمارے لیے اس کلمے کے ذریعے سبق یہ ہے کہ انسانی زندگی میں دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اس کی بجائے کہ ہم زبان سے برے الفاظ نکالیں، برا بلا بولنا شروع کریں، کیونکہ اس زمانے میں جب کسی کو صلیب دی جاتی تھی تو ان لوگوں کی زبان جو تھی وہ کاٹ دی جاتی تھی، اس لیے کہ وہ صلیب کو دیکھ کر، اپنی موت کو سامنے دیکھ کر گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے تھے، اپنے چوگرد کے لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے۔ لیکن یسوع جو ہے وہ جسمانی تکلیف میں ہے، آزمائش میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے برے الفاظ نہیں نکالتا، بلکہ خدا کے کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دکھ کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں یسوع جو ہے وہ دعا مانگتا ہے۔ اور یہودیوں کا یہ طریقہ تھا، ہم تو فی البدی دعائیں مانگتے ہیں نا، تو وہ دعا کے لیے، کیونکہ زبوروں میں بہت سارے دعا کے زبور ہیں، اور وہ زبوروں کے ذریعے خدا کے حضور میں دعا مانگتے تھے، اور یسوع اس زبور کے ذریعے اپنے رب تعالیٰ سے، خدا سے دعا مانگتا ہے۔ اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ دکھ میں، مصیبت کی حالت میں جب جسم جواب دے رہا ہے تو وہ اپنے خدا پر توکل کرتا ہے، اپنے خدا پر بھروسہ کرتا ہے کہ یہ خداوند کا منصوبہ ہے، اور خداوند جو ہے وہ ہمیشہ انسانوں کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ جب ہم بھی جس طرح یسوع آزمائش میں ہے، ہم بھی دنیا کی آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کلام سے تقویت لینی چاہیے، دعا سے تقویت لینی چاہیے، اور خدا پر توکل اور بھروسے کے ذریعے خدا سے تقویت لینی چاہیے۔ آمین۔